در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے کتاب میبزی کا درس شروع کیا تھا، 20 دروس گزر چکے، آج 21واں درس ہے۔ صاحب کتاب نے آپ کو بتایا، یعنی شارح نے آپ کو بتایا کہ ہدایت الحکمت کا جو فن ثانی شروع کیا تھا وہ تبعیات کے بیان میں وہ 3 فنون پر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ فن اول جو ہے وہ ان اجسام کے بارے میں ہے جو فلکیات اور عنصریات دونوں کو عام ہے۔ فن اول جو ہے وہ 10 فصول پر مشتمل ہے، 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے آج پہلی فصل جو ہے وہ بیان کریں گے جزء لا یتجزا کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جزء لا یتجزا کہتے کسے ہیں۔ اصل میں جو متکلمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اجسام ہے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ مل کر بنے ہیں جو مزید کسی بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، اور جو فلاسفہ ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، یعنی جزء لا یتجزا کی، یعنی ایسے جز کے جو مزید اجزا نہیں بنتا، جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، ایسے اجزاء سے جسم کا مرکب ہونا یہ فلاسفہ کے ہاں، حکماء کے ہاں یہ باطل ہے۔ تو اس لیے جو ہدایت الحکمت ہے وہ فلسفے کے نہج پہ لکھی گئی ہے، لہٰذا اس میں اس جزء لا یتجزا کے ابطال پہ فصل کو قائم کریں گے۔ لہٰذا پہلی جو فصل ہوگی وہ ابطال جزء لا یتجزا کے بارے میں ہوگی، کیونکہ جو ہدایت الحکمت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فلسفہ کے نہج پہ لکھی گئی ہے، تو متکلمین کے ہاں جزء لا یتجزا ثابت ہے اور حکماء کے ہاں جزء لا یتجزا باطل ہے۔ تو لہٰذا جو اس فصل میں فلاسفہ کے ہاں جو جزء لا یتجزا باطل ہے اور متکلمین کے ہاں جزء لا یتجزا ثابت ہے، تو ان دونوں کا اس میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ تو لہٰذا متکلمین کے خلاف جو ہے یہ فلاسفہ کی تائید میں ابطال جزء لا یتجزا کے جو ہے صاحب کتاب وہ اس کے بارے میں یہ فصل لائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ کتاب سے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا ویقال له الجوہر الفرد ایضا وهو جوہر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا كسرا ولا وحما ولا فرضا، والقسمة الوحمية ما هو بحسب التواحم جزئيا، والفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا، فإن قلت لا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان هذا الأمر إذ لا يتصور شيء لا يمكن للعقل فرض قسمته غاية ما في الباب أن يكون المفروض محالا، قلت المراد من قولهم أنه لا يقبل القسمة الفرضية أن العقل لا يجوز القسمة فيه أصلا، لا أنه لا يقدر على تقدير قسمته فلا شك أنه صالح للنزع۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فصل، یہ جو فصل ہے فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، جزء لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں ہے،
جزء لا یتجزا میں نے آپ کو سمجھایا جو متکلمین کے ہاں ہے، اس کے یہ ابطال کے بیان میں ہے، اسے باطل کرنے کے بیان میں ہے، کیونکہ فلاسفہ جو ہے وہ جزء لا یتجزا کے جو ہیں وہ خلاف ہیں، اس کے ابطال میں انہوں نے دلیل قائم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مرکب ہے۔ حیولہ کیا ہے، صورت جسمیہ کیا ہے، یہ حیولہ کے فصل میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جزء لا یتجزا جو ہے وہ متکلمین کے ہاں ہے، جو یہ کہتے ہیں جسم ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے ساتھ مل کے بنا ہے جو مزید کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے ابطال کے بارے میں یہ فصل ہے جو ہدایت الحکمت کی متن کی عبارت ہے۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، یہ فصل جو ہے وہ جزء لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ أَيْضًا، اور اسے جوہر فرد بھی کہا گیا ہے۔ یہ جوہر فرد جزء لا یتجزا کو جوہر فرد بھی کہا گیا ہے، اور یہ جوہر فرد حکماء کے ہاں ہیں، فلاسفہ کے ہاں ہیں۔ کیوں فلاسفہ کے ہاں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا جب وہ جزء لا یتجزا کے قائل ہی نہیں ہیں تو وہ اس کو جوہر فرد کہتے ہیں، تنہا جوہر، تو جوہر فرد کہتے ہیں۔ یہ عند الحکماء ہے الجوہر الفرد۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ أَيْضًا، اور اسے جوہر فرد بھی کہا گیا ہے۔ وَهُوَ جَوْهَرٌ، اب جزء لا یتجزا یعنی جوہر فرد اور جزء لا یتجزا جو ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو کہتے کسے ہیں؟ وَهُوَ جَوْهَرٌ ذُو وَضْعٍ لَا يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ قَطْعًا لَا قَطْعًا وَلَا قَصْرًا وَلَا وَحْمًا وَلَا فَرْضًا، اور وہ جزء لا یتجزا جو ہے ایسا جوہر ہے جو ذو وضع ہے۔ ذو وضع کا معنی ہے اشارہ حسیہ کو بھی قبول نہیں کرتا اور کسی بھی قسم کی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا، یہ معنی ہے ذو وضع کی۔ لا يقبل القسمت قطعا، قطعی طور پہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ بعض نسخوں میں یہاں قطعاً کی جگہ اصلاً بھی آیا ہے یا مطلقاً بھی آیا ہے۔ لا يقبل القسمت قطعا، لا يقبل القسمت مطلقاً، لا يقبل القسمت اصلاً، اصلاً بھی آیا ہے، قطعاً بھی آیا ہے، اور جو ہے مطلقاً بھی آیا ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے مکتبہ رشیدیہ کا، اس میں قطعاً کا لفظ ہے۔ بہرحال معنی ایک ہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ جزء لا یتجزا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لا قطع ولا کسر ولا وحما ولا فرضا، اب تقسیم جو ہے یہ چار قسم کی تقسیم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ لا قطع، نہ قطعی طور پہ یعنی نہ کاٹ کے طور پہ، ولا کسرا، نہ کسر کے طور پہ یعنی نہ توڑ کے طور پہ، ولا وحما، نہ وہم کے طور پر یعنی نہ قوت واہمہ کے فرض کرنے کے طور پر، ولا فرضا، نہ عقل کے فرض کرنے کے طور پر۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس تقسیم کو، جس طریقے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جزء لا یتجزا کہتے کسے ہیں، یہ تو بالکل واضح ہو گیا آپ کو۔ اب یہ جو تعریف کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تقسیم کو یہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ قطعی تقسیم ہو، چاہے وہ قصری تقسیم ہو، چاہے وہ وہمی تقسیم ہو، چاہے وہ فرضی تقسیم ہو۔ تو پہلے ہم قطعی، قصری، وہمی اور فرضی کو سمجھ لیتے ہیں۔ قطعی کی میں نے معنی کی جو ہے کاٹ، اور کسر کی معنی کی میں نے توڑنا۔ تو جس طرح فرض کریں، قطعی تقسیم اسے کہتے ہیں کسی دھار والے آلے کے ساتھ کسی چیز کو جدا کر دینا، تقسیم کر دینا۔ بالفرض آپ کپڑے کا ٹکڑا اٹھائیں، ایک کپڑے کا ٹکڑا اٹھائیں، اس کو کینچی کے ساتھ بیچ میں سے کاٹیں۔ جیسے ہم اس کو بیچ میں سے کاٹیں گے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ایک کپڑے کا حصہ کینچی کے ساتھ اگر اس کو ہم کاٹیں گے، جب اس کو ہم کاٹیں گے تو پھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے اس عمل سے یہ چیز معلوم کی کہ کاٹ کے ذریعے ایک چیز کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ ایک تقسیم کا طریقہ ہے کاٹ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قطعی۔ ایک ہوتا ہے کسری، توڑ کے ساتھ۔ بالفرض ایک لکڑی لے لیجئے، لکڑی کو آپ بیچ میں سے توڑیے، جیسے ہی آپ اس کو بیچ میں سے توڑیں گے تو لکڑی کے دو حصے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ لکڑی کو قوت کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یا ایک اینٹ اٹھائیں، وہ دوسری اینٹ پر زور سے لگائیں تو دوسری اینٹ یا اس کی اینٹ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ ایک چیز کو توڑا اور
تقسیم کر دیا، اجزاء میں تقسیم کر دیا، تو یہ تقسیم کا دوسرا طریقہ ہے، کسری توڑ کے ساتھ۔ اس طریقے سے وہمی تقسیم، یعنی خارج میں وہمی تقسیم کا کوئی وجود نہیں ہوتا، بس قوت واہمہ اس کو فرض کر لیتی ہے۔ قوت واہمہ جو ہے وہم کے اندر اس چیز کو وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ بالفرض مثال سمجھ لیجئے، ایک پیلے رنگ کا بورڈ ہے، اس پیلے رنگ کے بورڈ کو قوت واہمہ نے وہم میں یہ چیز تقسیم کر دی اس چیز کو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ایک حصہ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا دوسرا حصہ ہے، تو یہ قوت واہمہ اس کو جو ہے تقسیم کر دیا ہے وہم کے اندر۔ اس طریقے سے دوسرا ہے عقل کے اندر کسی چیز کو تقسیم کو فرض کر لینا۔ بالفرض کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو فرض کر لیتے ہیں، عقل میں فرض کر لیتے ہیں۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قوت واہمہ وہم کے ساتھ کسی بھی تقسیم کرنا یا عقل کے ساتھ فرض کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو قوت واہمہ ہے وہ فقط جزئیات کا اطلاق کرتی ہے، جزئیات کی تقسیم کو قبول کرتی ہے، اور عقل جو فرض کرتی ہے وہ کلیات کی تقسیم کو کرتی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ فرق ذہن میں ہوگا تو آرام سے وہمی اور عقلی فرضی تقسیم کو سمجھ سکیں کہ قوت واہمہ جو ہے وہ فقط جزئیات کی تقسیم کو قبول کرتی ہے، اور فرضی جو ہے عقلی جو ہے وہ کلیات کے اندر تقسیم کو قبول کرتی ہے۔ اس سارے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو جزء لا یتجزا ہے وہ کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، چاہے قطعی تقسیم ہو، چاہے کسری تقسیم ہو، چاہے وہمی تقسیم ہو، چاہے فرضی تقسیم ہو، کسی بھی تقسیم کو جو ہے یہ قبول نہیں کرتا جزء لا یتجزا۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں وجوہر ذو وزن لا يقبل القسمۃ قطعا لا قطع ولا کسر ولا وہم ولا فرضا۔ یہ ایسا جوہر ہے جزء لا یتجزا جو ذو وضع ہے، یعنی اس اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے اور کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ قطعی طریقے پر ہو، چاہے کسری طریقے پر ہو، یعنی کاٹ کے طریقے پر ہو، توڑ کے طریقے پر ہو، قوت واہمہ کہ وہم میں اس کو تقسیم کو قبول کرنے کے طریقے پر ہو، ولا فرضا یا عقل کے فرض کرنے کے طریقے پر ہو۔ اب یہاں سے آگے یہ چیز بیان کریں گے کہ وہمی اور فرضی تقسیم کسے کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب یہ تو چیز کلیئر ہو گئی کہ قطعی کسے کہتے ہیں، کسری کسے کہتے ہیں، وہمی بھی آپ سمجھ چکے اور فرضی بھی آپ سمجھ چکے۔ اس لیے کتاب میں صرف وہمی اور فرضی کو بیان کریں گے، قطعی اور کسری یہ بالکل کلیئر ہے، اس کو صاحب کتاب بیان نہیں کریں گے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں آگے وَالْقِسْمَةُ الْوَحْمِيَّةُ مَا هُوَ بِحَسْبِ التَّوَحُّمِ جُزِيًّا وَالْفَرْضِيَّةُ مَا هُوَ بِحَسْبِ فَرْضِ الْعَقْلِ كُلِيًّا۔ اور قسمت وہمیہ وہ ہے جو توہم کی مدد سے جزئیات پر ہے، والفرضیۃ ما هو بحسب فرض العقل کلیہ، اور فرضی جو ہے تقسیم وہ ہے جو عقل کے فرض کرنے کے مدد کے ساتھ کلیات پر ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ تقسیم کو صحیح طریقے سے آپ نے چاروں اقسام بیان کیے۔ اب اس سے آگے آپ ایک اعتراض کو نقل کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ بُطْلَانِ هَٰذَا الْأَمْرِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ فَرْضُ قِسْمَتِهِ غَايَةٌ مَا فِي الْبَابِ أَن يَكُونَ الْمَفْرُوضُ مُحَالًا۔ یہاں سب سے پہلے سامعین و ناظرین ہم اس اعتراض کو سمجھ لیتے ہیں۔ اعتراض صاحب کتاب یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو جزء لا یتجزا ہے وہ فرضی اور وہمی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا۔ چلو وہمی کو تو چھوڑتے جزئیات کے ساتھ، فرضی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا، حالانکہ عقل جو ہے وہ کسی بھی تقسیم کو فرض کر لیتی ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بالفرض آپ دیکھ لیں 5 کا جو عدد ہے، یہ 5 کا عدد جفت ہے، 4 کا عدد زوج ہے۔ اب 5 کے عدد کو جو جفت نہیں ہے، جو جفت ہے زوج نہیں ہے، اس کو یہ عقل زوج تسلیم کر کے اور ذہن میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو عقل کر سکتی ہے۔ یہ خارج میں تو نہیں ہے، عقل تو
جو ہے کسی بھی چیز تقسیم کو جو ہے وہ ذہن میں تقسیم کر سکتی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ جزء لا یتجزا جو ہے اس کی تقسیم کو عقل فرض نہیں کر سکتی، اس کی تقسیم پہ عقل قادر نہیں ہے؟ یہ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اعتراض دراصل نقل کر رہے ہیں، خود پہ ایک اعتراض کر رہے ہیں تعریف پہ۔ تو آپ نے کہا کہ جزء لا یتجزا کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، دوسری تقسیم تو ہم مانتے ہیں، قطعی وغیرہ خارجی میں ہوتی ہیں، عقل تو کسی کو بھی تقسیم کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کو وہ ذہن میں آپ لے لیں اور اس کو اجزاء میں تقسیم کر دیں تو عقل کر دے گا۔ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ اعتراض آپ نقل کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، پھر اگر تو کہے لا حاجت الى اقامت الدلیل لا بطلان حاضر الامر، اس امر کے باطل ہونے پر دلیل کے قائم کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ کس امر کے بطلان پر؟ جزء لا یتجزا پہ۔ آپ نے کہا کہ جزء لا یتجزا باطل ہے۔ کس نے کہا؟ حکماء نے کہا۔ حکماء نے کہا، فلاسفہ نے کہا کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، متکلمین نے کہا کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے۔ تو جو جزء لا یتجزا کے ابطال پہ دلیل قائم کر رہے ہیں، ان پہ اعتراض کر رہا ہے یہ جو جزء لا یتجزا کے اس بات کے قائل ہے متکلمین پر کہ آپ جزء لا یتجزا کے ابطال پہ دلیل قائم کر رہے ہیں فلاسفہ متکلمین کے خلاف، حالانکہ جزء لا یتجزا تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے ثابت نہیں ہوتا؟ آپ نے کہا کہ کسی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، عقلی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ عقل جو ہے کسی بھی جز کو ذہن میں جو ہے 2 حصوں میں، 4 حصوں میں، 6 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو لہٰذا جزء لا یتجزا ثابت ہی نہیں ہوا۔ جب جزء لا یتجزا ثابت ہی نہیں ہوا، وہ باطل ہو گیا، تو اس کے ابطال پہ دلیل قائم کرنے کا کیا مقصد؟ یہ دراصل اعتراض کر رہے ہیں۔ اس اعتراض کا خود ہی جواب دیں گے، پہلے ہم اعتراض کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پھر اگر تو کہے لا حاجت الى اقامت الدلیل علی بطلان هذا الامر، نہیں ہے کوئی حاجت اس امر پہ، یعنی جزء لا جزا کی، کہ بطلان پر کسی دلیل کی۔ کیوں؟ کہ اذ لا يتصور شيء لا يمكن للعقل فرض قسمته، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو، جب کسی بھی چیز کو تصور نہیں کیا، متصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لا يمكن للعقل فرض قسمته، اس کی تقسیم کو فرض کرنا ممکن نہیں ہے عقل کے لیے۔ جب عقل کے لیے جب کسی چیز کو متصور نہیں کیا جا سکتا، عقل کسی تقسیم کو قبول نہیں کر سکتی، غایت ما فی الباب ان یکون المفروض محالا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ان یکون المفروض محالا، جو مفروض ہے، جو آپ نے فرض کیا ہے وہ محال ہوگا۔ جس طریقے سے 5، جو میں نے آپ کو مثال دی، 5 کا جو عدد ہے، یہ 5 کا عدد یہ جفت عدد ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، یہ محال ہے کہ اس کو آپ جو ہے جو زوج تصور کر کے ذہن میں تقسیم کر دیں، عقل اس کو تقسیم تو کر دے گی، مگر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ محال ہوگا۔ تو لہذا آپ کہہ رہے ہیں جب محال کو بھی عقل تقسیم کر دیتی ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تقسیم کو قبول نہیں کر سکتی، تو یہ چیز تو باطل ہوگی۔ تقسیم تو قبول کر، زیادہ سے زیادہ محال کو فرض کرنا لازم آئے گا، لہٰذا آپ کا اس کے بطلان پر دلیل کو قائم کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو از خود ہی باطل ہے۔ تو یہ اعتراض آپ نقل کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب دیں گے، پہلے جواب سمجھ لیجئے۔ جواب یہ دیں گے کہ آپ نے دراصل سمجھا نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ عقلی تقسیم، عقل جو ہے فرضی تقسیم جو ہے، فرضی تقسیم کو عقل قبول نہیں کرتی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عقل اس فرضی تقسیم کو جو ہے اس کے تقسیم پہ قادر نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارا مقصد۔ قادر تو ہے، وہ کسی بھی تقسیم کو غلط بھی ہوگی، چاہے وہ محال ہو، اس محال کو بھی تقسیم کر دے گی، مگر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے فرضی تقسیم کو جزء لا یتجزا قبول نہیں کرتے، ہمارا مقصد یہ ہے اس سے کہ عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ چاہے آپ 5 کو جفت تصور کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، عقل تو اس کو تقسیم کر دے گا، چاہے وہ اس کا فرض کرنا محال ہے، مگر اس کے باوجود عقل اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتا، یہ مقصد ہمارا نہیں ہے کہ عقل اس کو تقسیم نہیں کرتی۔ یہ اصل میں جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ
قل تو میں کہتا ہوں المراد من قولہم مراد ان کے قول سے انہ لا یقبل القسمت الفرضیت جو ان کا قول ہے انہ لا یقبل القسمت الفرضیت وہ جوہر جو ہے تقسیم کو قبول نہیں کرتا فرضی تقسیم کو قبول نہیں کرتا یہ جو ہمارا قول ہے تو ان العقل لا یجوز القسمت فیہ اصلا تحقیق جو عقل ہے نہیں جائز قرار دیتی تقسیم کو اس میں اصلا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل اس کو جائز قرار نہیں دیتی عقل اس تقسیم کو جائز قرار نہیں دیتی یہ ہمارا مقصد نہیں کہ عقل اس تقسیم کو فرض نہیں کر سکتی بلکہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان العقل لا یجوز القسمت فیہ عقل جو ہے وہ اس تقسیم کو اس فرضی تقسیم کو اس جزء لا یتجزا میں اس جوہر میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کو جائز قرار نہیں دیتی یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے لا انہ لا یقدر ولا تقدیر قسمت ہی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ وہ جو عقل ہے وہ قدرت نہیں رکھتی اس جوہر کے تقسیم کے اوپر اس جوہر کی تقسیم کے اوپر قادر نہیں ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو وہ جائز نہیں سمجھتی جب اس کو جائز نہیں سمجھتی تو بحث موجود ہے اور جھگڑا بالکل موجود ہے متکلمین اور فلاسفہ کے ہاں لہٰذا ضرورت بھی پیش آ گئی کہ وہ اس کے بطلان پہ دلیل قائم کرے آپ کا سوال جو ہے آپ کا جو اعتراض ہے وہ غلط ہے فلا شک انہ صالح للنزاع پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو جوہر ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے نزاع کی جھگڑے کی اختلاف کی بحث کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا اس کے جزء لا یتجزا کے باطل کے اوپر بطلان کے اوپر اس کے ابطال کے اوپر فلاسفہ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ مقصد ہے یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جزء لا یتجزا کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے تقسیم قطعی کیا ہے کسری کیا ہے وہمی کیا ہے فرضی کیا ہے اب جزء لا یتجزا کے ابطال کے اوپر جو دلیلیں قائم کریں گے وہ اس کے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہوں گی ایک بار پھر ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا ويقال له الجوهر الفرد عیزا وهو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا قصرا ولا وحما ولا فرضا والقسمة الوحمية ما هو بحسب التوحم جزئيا والفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا فإن قلت لا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان هذا الأمر إذ لا يتصور شيء لا يمكن للعقل فرض قسمته غاية ما في الباب أن يكون المفروض محالا قلت المراد من قولهم أنه لا يقبل القسمة الفرضية أن العقل لا يجوز القسمة فيه أصلا لا أنه لا يقدر ولا تقدير قسمته فلا شك أنه صالح للنزاع ترجمہ کر لیتے یہ فصل جزء لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں ہے باطل کرنے کے بیان میں ہے اور کہا گیا ہے اس جزء لا یتجزا کو جوہر فرد بھی اور وہ جزء لا یتجزا ایسا جوہر ہے جو ذو وضع ہے نہیں قبول کرتا یعنی اس سارا حصہ قبول کرتا ہے اور نہیں قبول کرتا مطلقاً تقسیم کو نہ قطعی طور پہ نہ کاٹ کے طور پہ نہ توڑ کے طور پر نہ قوت واہمہ کے طور پر نہ عقل کے فرض کرنے کے طور پر اور قسمت وہمیہ وہ ہے جو توہم کی مدد سے جزئیات پر ہو اور قسمت فرضیہ تقسیم فرضی وہ ہے جو عقل کے فرض کرنے کی مدد کے ساتھ ہو کلیات پر پھر اگر تم کہے کہ نہیں ہے کوئی حاجت اس امر کے بطلان پر دلیل کے قائم کرنے کی طرف کیونکہ جب نہیں تصور کیا جاتا کسی چیز کو جو نہیں ہے ممکن عقل کے لیے اس کی تقسیم کو فرض کرنا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اس باب میں کہ مفروض کا محال ہونا لازم آئے گا میں کہتا ہوں کہ جو مراد ان کے قول سے ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق وہ عقل جو وہ نہیں قبول کرتا قسمت فرضیہ کو وہ جوہر نہیں قبول کرتا قسمت فرضیہ کو ان کا یہ جو قول ہے اس کی معنی یہ ہے کہ تحقیق عقل نہیں جائز قرار دیتا تقسیم کو اس جوہر میں اصلا نہ کہ یہ ہے کہ تحقیق وہ عقل نہیں قدرت رکھتی اس جوہر کے تقسیم پر
پھر کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیق وہ جو جوہر ہے وہ نزا کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں تک امید ہے آپ کو جزء لا یتجزا سمجھ میں آ گیا ہوگا، عبارت حل ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم یہ آپ کے لیے دروس ریکارڈ کرتے ہیں، جو بھی اپنی مصروفیات ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی مصروفیات ہے، اس کے باوجود بھی وقت نکال کر ہم آپ کے لیے درس ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی طرف سے جو بھی ہمیں کمنٹس ملیں گے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، کوشش کریں گے اس کو آپ کو اس کا رپلائی بھی دیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔